ٹھیک ہو گیا. لحاظ علی صاحب ہمارے بیورو چیف ہیں پشاور سے, انہوں نے جوائن کیا. لحاظ صاحب ذرا یہ فرمائیے گا آپ کہ میں نے آپ سے ہی سنا, آپ نے مجھے بتایا کہ کے پی کے اندر بہت سارے علاقوں میں, خاص طور پہ بنو, ڈیرہ اسماعیل خان اور اس طرف کے علاقوں کے اندر عصر کے بعد تھانوں میں کوئی نہیں ہوتا, پولیس تھانے بند کر کے چلے جاتی ہے. میں نے ویڈیو بھی آپ کی کچھ دیر پہلے دیکھی, اس میں بھی آپ یہی بات بتا رہے ہیں. دوسری جانب جو ہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب ہمیں بتاتے ہیں کہ جی پولیس آپریشن کرے گی, بڑا مؤثر آپریشن کرے گی. بنو میں وہ خطاب کر رہے تھے, مولا جٹ ٹائپ خطاب محسوس ہوا, لیکن رانا صاحب کہتے ہیں کہ ایسا نہیں تھا, بڑا پازیٹیو خطاب تھا. ہم بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں, نظامی صاحب بھی ایسے ہی کہتے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں جناب؟ خیبر پختونخوا کی جنوبی اضلاع نہیں بلکہ اس وقت کیپٹل سٹی پشاور میں جہاں پر اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں, پشاور کی جو مضافاتی پولیس اسٹیشن ہوتے ہیں وہاں پر مغرب کے بعد پولیس اسٹیشنز کو تالے لگا دیے جاتے ہیں. یہی سچویشن خیبر پختونخوا کی جو تقریباً 9 سے لے کر 10 تک جنوبی اضلاع ہے وہاں پر بھی اس وقت یہی سچویشن بنی ہوئی ہے. گزشتہ روز جو ایپیکس کمیٹی میں تھا وہاں پر بنیادی طور پر لوگوں کا ایک مطالبہ تھا کہ ملٹری گھروں میں داخل ہوتی ہے تو ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہوتا ہے, اس لیے پولیس آئے جو کم از کم علاقائی رسوم و رواج کا خیال رکھتی ہے. اس کی وجہ سے پولیس کے متعلق ہے کہ ایک تو اس کی کیپیسٹی بڑھا دی جائے اور دوسرا صرف وہی آپریشن کرے گی. یہ سوال بنو کے حد تک نہیں ہے, یہ سوال خیبر پختونخوا کی بیشتر اضلاع تک ہے. اب اگر ہم دیکھیں کارکردگی تو وہ لوگ جو شام کے بعد خود اپنی پولیس اسٹیشنز کو تالے لگا لیتی ہے یا وہاں پر آپ کو اندر جانے کے لیے بھی شدید مشکلات کا سامنا ہوتا ہے, وہ لوگ خیبر پختونخوا کی جنوبی اضلاع میں لوگوں کی تحفظ کو یقینی بنائیں گے. یہ بڑا مشکل ہے اس وقت, ایک لانگ ٹرم پر, شارٹ ٹرم میں تو ممکن نہیں ہے, لیکن لانگ ٹرم میں اگر پولیس کی استعداد بڑھا دی جائے, انہیں وہ آلات دی جائیں, جس طرح آپ کو پتہ ہے گزشتہ روز بیرسٹر سیف جو خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان ہیں انہوں نے کلیئرلی ایک بات کہی ہے اور وہ یہ تھی کہ خیبر پختونخوا کی پولیس کیا جب دہشت گردوں کے اسلحے کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں تو وہ ان کے پاس اعلیٰ نوعیت کا اسلحہ ہے, یعنی ان کے پاس نائٹ ویژن گوگلز ہیں, ان کے پاس جو تھرمل گنز ہیں وہ ہمارے گن سے کافی بہتر ہے, لیکن پھر بھی ہم اس کا مقابلہ کر رہے ہیں. تو یہ اس وقت ایک سچویشن بنی ہے. اب رہی علی امین گنڈا پور کی, تو علی امین گنڈا پور سے بنیادی طور پر 19 جولائی کو یہ واقعہ پیش آیا تھا, آج وہ بنو گئے ہیں. آپ کو اندازہ ہوگا 7 دن بعد وہ اپنی ہی علاقے میں جا رہے ہیں. اب ان کی مجبوری تھی کیونکہ خود کی اپنی ہی سیاسی جماعت گراؤنڈ پر یہی چیز چاہ رہی تھی کہ یہ نکات منظور کیے جائے. اب علی امین گنڈا پور صاحب اور ان کی خیبر پختونخوا حکومت نے تو جان چھڑانے کی ہر ممکن کوشش کی, لیکن ان کی مجبوری تھی. ایپیکس کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا اور آج وہ بنو چلے گئے. ایک لفظ انہوں نے بلا کلیئرلی کہا کہ ہمارے اجازت کے بغیر کوئی بھی ملٹری یا اس طرح کا کوئی آپریشن نہیں ہوگا, جس کا واضح اشارہ بنیادی طور پر عزم استحکام آپریشن کی جانب تھا. جی فواد صاحب. لیکن لحاظ علی صاحب جب کلیئر کر دیا گیا ہے, پریسر آیا آئی ایس پی آر کی طرف سے جس میں واضح کر دیا گیا کہ یہ کوئی ویسا آپریشن نہیں ہے جیسا ہم نے ضرب عزم دیکھا یا دیگر دیکھے, یہ تو بڑا ٹارگیٹڈ قسم کا آپریشن ہوگا. تو اس کے بعد اب بھی کیا خیبر پختونخوا کے اندر کوئی ابہام موجود ہے, کچھ شکوک و شبہات ہیں اس حوالے سے؟ فواد صاحب اگر ہم دیکھ لیتے ہیں تو خیبر پختونخوا میں تقریباً یہ 2200 آپریشن ہے جو اگر عزم استحکام کے نام سے کیا جا رہا ہے یا شروع کیا جائے گا. اس سے پہلے جو ملٹری آپریشن کی جائیں گے, ہر ملٹری آپریشن کے بعد ہمیں کہا گیا تھا اور لوگوں کو یقین دلایا گیا تھا کہ دہشت گردی ختم ہو چکی ہے, اب دہشت گردوں کی کمر توڑ دی گئی ہے. ہزاروں مکانات مسمار کی جاتی تھی, مارکیٹوں کو تباہ کیا جاتا, لیکن بعد میں وہ دہشت گرد دوبارہ آ جاتے تھے اور یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہو رہا ہے. یعنی اس طرح کی نہیں ہے کہ کوئی کاؤنٹر نیریٹو ہے, لیکن اس کی وجہ سے لوگ جو ہیں اب ڈر رہے ہیں کہ اب مزید ملٹری آپریشن کے لیے تیار نہیں ہے. پہلے والے جو ملٹری آپریشن تھے ان کا آڈٹ کیا جائے, ان میں جو کامیابیاں کیوں نہیں ملی وہ غلطیاں دوبارہ نہ دہرائی جائے. اب اگر ہم کاؤنٹر نیریٹو یہاں پر بناتے اور کہتے ہیں کہ اگر ملٹری آپریشن نہیں کیا جاتا تو آپ کے پاس نیریٹو کیا ہے, تو سب سے بنیادی سوال یہ ہے کہ اس وقت آرمی جو ہے وہ سرحدات پر موجود ہے, اس کے علاوہ ہماری جو انتظامیہ وہ بھی موجود ہے, تو وہاں سے انفلٹریشن کو روکے اور یہاں پر اس کے علاوہ ایک کاؤنٹر اسٹریٹجی بنائے کہ ان دہشت گردوں کا خاتمہ ہو سکے. ایک اور سوال فواد صاحب جو ہے وہ گڈ اور بیڈ طالبان کا ہے. ہمارے یہاں بدقسمتی سے یہ تاثر قائم رہ چکا ہے عوام کے درمیان کہ گڈ اور بیڈ طالبان ہمیشہ سے رہے ہیں. کسی زمانے میں افغان طالبان بھی ہمارے لیے بڑے گڈ طالبان ہوا کرتے تھے, لیکن آج کل وہ بیڈ طالبان ہیں. اسی وجہ سے کہ زمانے میں اور بھی حافظ گل بہادر صاحب بھی ہمارے گڈ طالبان تھے, ابھی وہ بیڈ طالبان ہیں. تو یہ تصور ہے جو بنا ہوا ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے.